اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور آج کی یہ نشست جو ہے ہماری کونسل جنرل آف پاکستان مرزا سلمان بابر بیگ صاحب کے ساتھ ہے، کہ جو یہاں پر بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت ہی ینگ بھی ہے تو انرجیٹک بھی ہیں۔ انرجیٹک ہونے کے ساتھ انہوں نے یہاں پر آتے ہی جو سب سے زیادہ ملاقاتیں جو ہے وہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے کیا گول اچیومنٹ کیے ہیں، ایک تو میں وہ بھی جاننا چاہتا تھا، اور پھر کونسلیٹ کی کارکردگی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کوئی تبدیلی آئی ہے، یا پہلے کی طرح کے سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، یا کوئی جو ہے جیسے ہمارے ہاں یہاں پر ایجنٹ مافیا کا بھی کبھی راج ہوا کرتا تھا، تو اس طرح کی کیا کوئی کیفیت ہے۔ یہ بہت سے مسائل ہیں جن کے اوپر ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مرزا صاحب میں آپ کو ویلکم کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ بیگ صاحب بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو آتے ہی یہ یہاں پہ اتھارٹیز کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس میں کیا آپ کے اہداف ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتنے اہداف جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں؟ اس میں بیگ صاحب اس طرح سے تھا کہ آنے کے بعد ایک چھوٹا سا ایک سروے کیا، لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ کی، جو کابرین تھے ہماری کمیونٹی کے، ان سے بات چیت کی، اور ایک دفعہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ہمارے مسائل ہیں کیا۔ اچھا، جب وہ ایک دفعہ لینڈسکیپ کلیئر ہو گیا کہ اصل میں جو مسائل ہیں کمیونٹی کو یہ درپیش ہیں، پھر یہ سوچا کہ ان مسائل کا حل ان کی انتظامیہ میں سے کون کرے گا۔ ان بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اب الحمدللہ ایک کوشش ہے، ایک میں نے ایک سیریز آف میٹنگز جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں، جو تقریباً پچھلے 2 ماہ سے چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی۔ اور ان میں ان مسائل، جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو سیتا بڑا لیٹ ملتا ہے جی، ان کے جنتامنتوں سے یا ان کے اداروں سے۔ میں ان کے جو برکات کی میر تھی، ان سے میں نے اسپیشلی یہ معاملہ اٹھایا، اور وہ حیران ہوئی سن کے کہ باقی لوگوں کو مہینے بعد کا سیتا مل رہا ہے۔ تو ادھر جو ان کے اسٹاف والے بیٹھے تھے، انہوں نے کنفرم کیا کہ جی لوگوں کو مہینے کے بعد کا سیتا ملتا ہے۔ تو میں نے خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ سیتا کا ذرا سسٹم ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو جلدی جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ ملنی چاہیے، بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اب یہی چیز میں جو بارسلونا کی میر ہیں، جو باقی یہاں پہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ملوں اور یہ بات کروں۔ ایک یہ ایشو ہو گیا۔ پھر دوسرا ایشو میرے خیال میں جو یہاں پہ بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی بڑی کمرشل آرگنائزیشنز ہیں، ان بڑی کمرشل آرگنائزیشنز میں سم ہاؤ پاکستانیوں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ اب اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ ریسزم کی تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، اسپین ایک ریسس سوسائٹی تو نہیں ہے، یہ تو بڑی ذاتی ہوگی یہ کہنا۔ تو یہ اب میں نے تھوڑا سا اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا کہ جی یہ جو بڑی کمرشل آرگنائزیشنز ہیں، ان کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت تمام ہر طرح کی ریسز کو جو اسپین میں موجود ہیں، ان کو ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے۔ کل گورنر صاحبہ سے بات ہوئی، شی واز ویری کائنڈ، انہوں نے تقریباً مجھے 40-45 منٹ دیے، وچ گیون دا فیکٹ کہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے آنا تھا، اینڈ شی واز ویری بزی، آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو ہر۔ ان سے اسپیشلی میں نے یہ بات کی کہ آپ ایک چیمپئن ہیں ایکول اپرچونٹی کی، ایکول رائٹس کی، تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وہ اگر آپ روشنی ڈالیں اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر، تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے علاوہ پھر ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ڈیڈ باڈیز ہماری، آپ کے علم میں 90% سے اوپر پاکستان بھجواتے ہیں نا لوگ۔ اب ان ڈیڈ باڈیز کے بھجوانے میں بعض وقت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بیکاز جو باڈی کو ایک وہ محلول لگنا ہوتا ہے، کچھ ودن 6 دن وہ کہتے ہیں کہ وہ محلول لگنا چاہیے۔ تو اگر وہ 6 دن کسی نہ کسی وجہ سے کراس ہو جائیں، کوئی ویکینڈ آ گیا ہے، جب کوئی جج چھٹی پر ہے، تو وہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ سائن و تیتوان کے اندر بھی ایکچولی یہ ایک ایشو تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان سے درخواست کی، اور جو سیکرٹری صاحبہ تھیں، جو بلکہ پہلے منسٹر بھی رہی ہیں ہیلتھ کی کیٹالونیا کی، اور جو ان کی ڈی جی ہیں، دے ور ویری کائنڈ، انہوں نے اس پہ کافی کام کیا، اور انہوں نے اس شرط کو ختم کر دی کہ 6 دن کے اندر اندر محلول لگنا چاہیے۔ تو اس طرح کی کوششیں ہیں ندیم بھائی کہ چھوٹے چھوٹے حصوں ٹکڑوں کے اندر آہستہ آہستہ جو بھی ہم اپنے لوگوں کے لیے کر سکیں یہاں پہ وہ کریں۔ ہمارا ایکچولی مینڈیٹ بھی یہی ہے زیادہ، کہ ان کے ایڈمنسٹریشنس کے ساتھ انگیج کریں، اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ پھر ایک اور شاید ایشو جس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لاء کے ساتھ پاکستانیوں کا جو انٹریکشن تھا، اس کے اندر کافی لوگوں کو مسائل درپیش تھے۔
کئی جگہ پہ لوگوں نے کہا کہ جی پولیس نے اچھی گاڑی دیکھی, مجھے روک لیا اور پوچھا کہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, اس طرح کی چیزیں تھیں. ہم نے یہاں پہ بڑا نیٹ ورکنگ ایونٹ کرایا, بڑا, جو ڈپٹی گورنر صاحب بھی آئے اس وقت, اور موسس ڈسکارڈرا کے چیف آئے, NP کے چیف آئے, اور بڑی دنیا یہاں پہ اکٹھی تھی. اور ہم نے ایک ڈائلاگ سٹارٹ کرایا, اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی آپ اپنی پولیس فورس میں جیسے حجابی بچیاں ہوتی ہیں ان کو لینے کا سوچیں. وہ بلکہ منسٹر آف انٹیریئر سے بعد میں بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی میرے تو یہ پہلے سے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا وہ حجابی بچیوں کو بھی یہاں پہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ آئیں, آ کے نوکری کریں. تو میں نے کہا جی آپ اگر اس طرح سے ہمارے بچوں کو اپنی پولیس فورسز کے اندر جگہ دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی پولیس فورسز کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ہماری کمیونٹی کے متعلق وہ زیادہ بہتر طریقے سے دور ہوں گی. ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے جس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ خیر یہ بہت لمبی بھی کہانی ہو جائے گی. سر یہ جو ہے یہاں پہ تو کارگزاری جو سمجھی جاتی تھی وہ تو یہ تھا کہ زیادہ قسم کا سوشل ہونا چاہیے, آپ کو کمیونٹی کے پروگراموں میں جائیں, کمیونٹی کے لوگوں کو بلائیں, کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ جا کر جو ہے ان کے ساتھ گپ شپ کریں. لیکن آپ نے تو بالکل ہی الٹی گنگا بہا دی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بہت مشکلات کا باعث ہوگی. سر کوئی ایسا بھی تجربہ آپ کو ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ظاہری بات ہے, لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز سے اختلاف ہوتا ہے. لوگوں کی محبت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پروگراموں میں آؤں, انوائٹ کرتے ہیں. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں ان میں شمولیت کروں. کچھ جگہ پہ میرے اپنے جو عہدے کی مجبوریاں ہیں اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا. جیسے اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے کوئی پروگرام کیا, یہ میں مثال دے رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی, ایک پولیٹیکل پارٹی نے پروگرام کیا تو شاید میں اٹینڈ نہ کر سکوں, بیکاز جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے میرے بھائی ہیں ان کا بھی مجھ پہ اتنا ہی حق بنتا ہے. بالکل صحیح. تو کسی ایک کو کی سائڈ لینا, اگر ایسی پرسیپشن ڈیولپ ہو تو یہ ذاتی والی بات ہے. اسی طرح سے اگر کسی کا کوئی کمرشل کوئی پروگرام ہے, کوئی لیٹ سے ہاؤسنگ اسکیم کو وہ مارکیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے دعوت دی, تو آلدو ان کی دعوت سر آنکھوں پہ, لیکن اگر میں اس پروگرام میں شرکت کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے لوگ سمجھیں گے کہ میں اس کا حصہ ہوں, میں پارٹ ہوں اس کا. تو یہ عہدے کی کچھ حد تک مجبوریاں ہیں. آئی ایم شیور لوگ تھوڑا پیشنس کا میرے ساتھ اس معاملے میں معاملہ رکھیں گے کہ ہر جگہ پہ جانا ممکن نہیں ہوتا, لیکن کمیونٹی کے بعض بڑے اہم فنکشنز ہوتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کو ضرور اٹینڈ وغیرہ کیا جائے. تو بس ایسے معاملہ چل رہا ہے. اچھا سر, چونکہ آپ کی ہاسپٹالت کے میئر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے اس میں, ہمارے ہاں یا لوگ ارائیگو پیپرز حاصل کرتے ہیں 3 سال کا پیریڈ پورا کرنے کے بعد, ان کو ایک یعنی کہ جس کو انفارمیشن لیٹر کہتے ہیں وہ ملتا ہے وہاں سے, کہ جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کوالیفائی کر چکا ہے ارائیگو کے لیے. اس میں بہت تاخیر ہو رہی ہے. کیا آپ نے اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کی یا نہیں؟ میں نے ڈائریکٹلی اس کے حوالے سے بات نہیں کی جی ان سے. اچھا. کہ ارائیگو کے معاملات میں جو ہے ڈیلے ہو رہا ہے, یہ فرینکلی مجھے پتہ بھی بعد میں چلا. جی. تو یہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں ضرور اس پہ بات کرتا. میں نے ان کو یہ ضرور کہا, میں نے کہا کہ یہ ڈیلے بہت ہو رہا ہے, اور اسپیشلی کیونکہ اپوائنٹمنٹ تو کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتی ہے نا. میں نے کہا کہ جی اپوائنٹمنٹس کے لیے بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے, بٹ اچھا کیا آپ نے یہ ابھی بات کر دی, یہ اس حوالے سے میں ان سے ضرور بات کروں گا. اگر آدھا کولاؤ سے آپ کی ملاقات ہو تو یہ سر ضرور رکھیے گا مسئلہ, کیونکہ بارسلونا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا سر, یہ کونسلیٹ کے معاملات جو ہے یہ کیسے چل رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی سنا جاتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایجنٹ مافیا بھی کام کرتا ہے, کیا وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ نہیں, سچ جب سے میں کوئی اس طرح کا الحمدللہ چکر نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر بندے کے لیے ایکسیس آسان بنا دیں. اصل میں ایجنٹ مافیا تب پروان چڑھتی ہے جب لوگوں کے لیے خود ایکسیس کرنا مشکل ہو. اب بلکہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی ایکسیس کو اتنا مشکل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایجنٹس کے تھرو جاتے ہیں, تو ایک طرح سے آپ کرپشن کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میری تو خیر جو تھوڑی بہت کاوش رہی, میں خاص طور پہ عمران علی چودھری صاحب کو اس کا بڑا جو ہے نا اس کا صحرا میں پیش کرتا ہوں اس بات کا کہ انہوں نے اس چیز کو جڑ سے اکھاڑا. اب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر نہیں بھی آ سکتا خود, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے کاغذات یہاں بھجوا دیتا ہے ریٹرن انویلپ کے ساتھ. وہ کاغذات ہوتے ہیں اس کے, اور وہ ریٹرن انویلپ میں واپس چلے جاتے ہیں. آپ نے میڈرڈ میں دیکھا ہوگا کہ ادھر بعض اوقات اگر کسی کا کام فارن آفس کے ساتھ بھی ہے کہ پہلے ایمبیسی سے ہوگا, پھر فارن آفس سے ہوگا, پھر اس بندے کے پاس پیپر جائیں گے, تو 2 انویلپ وہ بھجواتا ہے. پہلے انویلپ میں وہ جو ہے نا جو ایمبیسی ہے وہ بھجواتی ہے فارن آفس کو, دوسرے انویلپ میں فارن آفس بندے کو واپس بھجواتا ہے.
تو الحمدللہ یہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسیس آسان بنانی ہے. شاید آپ کے علم میں آیا کہ ہم نے نئی ویب سائٹ لانچ کی ہے جس کی پراپر فنکشننگ 1 اپریل سے سٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے وہ ٹیسٹ ہو رہی تھی. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہر آدھے گھنٹے کا سیتا ہے ابھی 1 اپریل سے. اچھا. سو پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ صبح 9 بجے آ کے بیٹھنا ہے آپ نے, آپ 2 بجے تک بیٹھے ہیں, 2:30 بجے تک بیٹھے ہیں. ہماری بہنیں آتی تھیں چھوٹے بچوں کے ساتھ, ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے تھے. ابھی یہ ہے کہ جی آپ 12:30 بجے آئیں اور 12:30 بجے آ کے آپ کا کام 1 بجے تک یا 1:30 بجے تک ختم ہو جائے گا. زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. صحیح. اس سے کیا ہوا ہے کہ جہاں ادھر ہم دیکھتے تھے 100 150 بندہ بیٹھا ہوتا تھا, آج میں باسکت جاتا ہوں نیچے تو 20 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, 25 بیٹھا ہوتا ہے. کیونکہ الحمدللہ پچھلے ہفتے 10 دن سے یہ بڑا اچھا سلسلہ ہو گیا کہ آدھے گھنٹے کے سیتے مل رہے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا گلا تھا لوگوں کو کہ جی سنڈے کا سیتا جو ہے نا اس کو لینے کے لیے ہمیں کالیں کرنی پڑتی ہیں, ہمیں ای میلیں کرنی پڑتی ہیں. تو الحمدللہ جو ہم نے نئی ویب سائٹ بنوائی ہے اس میں بھی سنڈے کا سیتا آن لائن چلا گیا. اچھا. کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے. آپ وہاں پہ اپلائی کریں, سنڈے کا سیتا آپ کو وہیں سے مل جائے گا. ابھی تو بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آج کل تو ایسے ہو رہا ہے کہ صبح اپلائی کرتے ہیں تو سیتا اسی دن کا نکل آتا ہے. صحیح. یا اگلے دن کا سیتا جو ہے نا نکل آتا ہے. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے. ایجنٹ مافیا سے لوگ تبھی بچ سکیں گے جب سسٹم صحیح ہوگا. اور لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے اور لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. ہمیں اس ایجنٹ مافیا والی جو سٹیمپ ہے ہم سب پہ نہیں لگا سکتے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے بہت عرصے سے لوگوں کی خدمت کی ہے اور ہمیں ان کے کام کو سراہنا چاہیے. ہاں لیکن جو لوگ پیسے بٹورنے کے لیے اس کو بنا لیں, پچھلے دنوں میں نے ایک وائس ریکارڈنگ سنی, وہ بندہ 1500 یورو مانگ رہا تھا, پھر وہ 700 یورو تک چلا گیا. پاسپورٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جی میں کروا کے دیتا ہوں. وہ وائس ریکارڈنگ میں نے سنی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ تو ہم نے معاملہ تقریباً ابھی ختم کر دیا تھا. تو پھر بھی لوگ اس طرح سے جو ہے نا انفارچونیٹلی غریب آدمی کو لوٹ رہے ہیں. تو بس ندیم صاحب کوشش ہے غریب کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے ایکسیس. اچھا سر, عموماً پاکستانی دفاتر کے بارے میں بھی یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سٹاف ہوتا ہے وہ بسا اوقات سائلین کو تنگ کرتا ہے. تو کیا اس طرح کی یہاں پہ بھی کوئی کیفیت آپ نے نوٹ کی یا نہیں؟ ندیم صاحب میں یہ بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہماری باقی کاؤنسلیٹس کا جو لوگوں کا ایکسپیرینس ہے اس سے اگر یہاں کے ایکسپیرینس کو کمپیئر کریں تو بلیو یو می بہت اچھا نکلے گا. اگر لوگ جرمنی سے یہاں پہ آ رہے ہیں, اٹلی سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ادھر آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا کام ہو جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن فیکٹر کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, کوئی بندہ بدتمیزی کرے, سٹاف کا بندہ آگے سے اگر ریئیکٹ کرے تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اس کا ہم نے حل یہی نکالا ہے جو آدھے گھنٹوں کا سیتا کر کے کام کیا نا, اب لوگ کم ہو گئے, ان کے سامنے ابھی بجائے 100 بندے بیٹھنے کے ٹوٹل 10-15 بندہ بیٹھا ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ورک لوڈ مینجمنٹ آسان ہو گئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے بڑا کلیئر کر دیا کہ یہ چیز بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی سٹاف کا بندہ کسی پاکستانی کے ساتھ, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ بدتمیزی کرے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے سٹاف کی عزت کروانا کمیونٹی سے وہ بھی میرے لیے بہت ضروری ہے جی, کیونکہ آخر کار وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں, وہ اس کمیونٹی کو سروس دے رہے ہیں, اس لیے میرے لیے اہم ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنی بیوی کو یہاں پہ جناب دھکا مارا ادھر 3rd فلور کے اوپر. اچھا. اب یار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اب ایک خاتون کا جناب انہوں نے بال پکڑنے کی کوشش کی, ایک اور صاحب نے آ کے غصے میں. اب ہمارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں. کوئی اس طرح کے عناصر جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اس میں ہمارا سٹاف ٹھیک ہے, لوگ غلط ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے کیمراز کافی لگائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. کوئی بھی اگر ایسا ایشو ہوتا ہے فورنی کیمرے سے وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کون قصور پہ ہے اور کس نے انیشیٹ کیا تھا. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا سزا اور جزا والا کام جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ کوشش ہے کہ اچھا ماحول رہے جی. اچھا سر, جو آپ نے سابق سی جی عمران چودھری صاحب کی طرز کے اوپر اپنا واٹس ایپ عام کیا تھا, تو اس کے اوپر کیا کوئک رسپانس کرتے ہیں آپ یا لٹکا رہتا ہے معاملہ؟ اس میں جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. میرا جی بڑا سمپل سا ہے.
وہ نمبر ہے ایمرجنسی کے لیے. کسی پاکستانی کو کسی وقت کوئی اگر ایمرجنسی ہے وہ کال کرتا ہے تو یا میسج کرتا ہے, میں فوراً رسپونڈ کرتا ہوں. صحیح. لیکن وہ نمبر اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی پاسپورٹ اگر بنوانا ہے تو اب یہ بتائیے میں پیپر کون سے لے کر. اس کے لیے ظاہری بات ہے میرا پورا عملہ یہاں پہ حاضر ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی اگر پہلی دفعہ میسج کرتا ہے تو سب کے نمبرز آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کی اس طرح کی کوئی کوئری ہے تو آپ اس نمبر پہ جو ہے نا ڈائل کریں, ان سے بات کریں. لیکن اگر ان کا معاملہ کوئی ارجنٹ نوعیت کا ہے تو وہ مجھے میسج کر دیتے ہیں, میں جواب دے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہماری فون پہ بات ہو جاتی ہے. تو یہ سسٹم رکھا ہوا ہے جی اس کا. اچھا سر, یہ نادرا کا جو آئی ڈی کارڈ بنانے کا جو ہے معاملہ, اس کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے, کیا نیا سسٹم ہے, کیا پرابلم ہے, کیونکہ لوگوں کو مسائل ہیں اس میں. بیگ صاحب یہ بلکہ آج صبح بھی کہیں بات ہو رہی تھی, اور ہوا یہ ہے کہ ابھی آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے ضروری ہے کہ پروف آف ریزیڈنسی یا ویزا وہ جو ہے نا اس کا پروف وہ دیا جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی اللیگل ہیں یہاں پہ, ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن پاتا. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے کچھ بھائی جو ایجنٹی کا کام کرتے ہیں, ان کو یہ پھر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اگلے کو کہا پیسے لیے ہوتے ہیں, ان کو باور کرایا ہوتا ہے کام ہو جائے گا, اب لیکن وہ پالیسی چینج ہو گئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے. لیکن ہماری نگاہ میں یہاں پہ کوئی بھی پاکستانی چاہے لیگل ہے چاہے انلیگل ہے وہ پاکستانی. اس میں ہمیں جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی رد و قت نہیں ہے. ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے بیک ہوم اسلام آباد میں نادرا کے ساتھ بھی, اور ہم فارن آفس کے ساتھ بھی اس کو اٹھا رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ اس پالیسی کو یا تو ریورس کرایا جائے یا اس کے اندر کوئی ترامیم وغیرہ کر کے اس کو زیادہ لوگوں کے لیے آسان بنا دیا جائے, سہل بنا دیا جائے. سر آپ کو ویسے تو بہت ابھی کم عرصہ ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی سنگھائے میل جو ہے وہ عبور کر لیے ہیں. لیکن ویسے آپ خود اپنی کارکردگی سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں؟ ندیم بھائی, اللہ کا بڑا احسان ہے. میرے خیال میں کچھ اچھے کام ہو گئے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جن سے جو میرا شروع کی جو ایک سوچ تھی کہ سسٹم صحیح کرنا ہے, سب کے لیے آسانی کرنی ہے, کسی ایک خاص گروپ کے لیے یا جو مجھ سے قربت لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے صرف آسانی نہیں کرنی, ہر چیز ہر بندے کے لیے آسانی ہونی چاہیے. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں میں کافی حد تک کامیاب ہوں. ایک اور مسئلہ آپ نے شروع میں آ کے یہاں پہ دیکھا تھا اور اس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا سب سے پہلے, وہ تدفین کے معاملات تھے. تو آپ نے ایک فارم بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے ویب سائٹ کے اوپر, تو اس میں کیا لوگوں کا رسپانس اچھا آ رہا ہے کہ وہ اپنے کوائف وہاں پر دے رہے ہیں کہ وہ کس جو ہے ایسوسیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں؟ ابھی تک رسپانس جو ہے وہ درمیانہ ہے, آئی ووڈ سے. ہم نے دونوں سسٹم رکھے ہوئے ہیں کہ کسی نے سیدھا لینا ہے تب بھی فارم کی اس کے پاس وہ آتی ہے, آپشن آتی ہے. کسی نے سیدھا اپلائی نہیں کرنا, صرف ہمارا فارم فل کرنا چاہتا ہے کہ میری اس ڈیتھ کمیٹی کے ساتھ رجسٹریشن ہے یا یہ میری ڈیتھ انشورنس ہے, تو وہ بھی کر سکتا ہے. دونوں طریقے اس میں رکھے ہوئے ہیں. اس کا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. لوگوں کو جیسے جیسے پتہ لگ رہا ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, بھر رہے ہیں اس کو. اب یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی ایک صاحب کی یا صاحبہ کی رحلت ہوتی ہے, کوئی چلا جاتا ہے, ایک حقیقت ہے جو ہم سب کے لیے اٹل ہے. جی جی بالکل. تو جب بھی ان کا این او سی بننے کے لیے ادھر آئے گا, کاؤنسلیٹ میں آئے گا, ہمارے سسٹم سے فوراً پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کوئی رجسٹریشن یا انشورنس صحیح کسی کے ساتھ ہوئی ہے کہ نہیں, اور ہم ان کے رشتہ داروں کو اس میں گائیڈ کر سکیں گے. جی جی بالکل. کہ جی یہ رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے, چاہے کوئی رشتہ دار پاکستان میں ہو چاہے یہاں پر ہو, آپ ان سے بھی رابطہ کر لیں. سو یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا اچھا اقدام ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی جو ہے نا وہ فوائد نظر آئیں گے. نام بھی اصلی, ذائقہ بھی اصلی, لذت اور چٹخانوں کی دنیا, پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال, دیسی کھانوں کا مرکز, روسٹ مرغی, چاپ گرل, روسٹ ران, سالم بکرا روسٹ, وسیع اور عریض ہال, 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ, سالگرہ, شادی اور دیگر تقریبات کے لیے, فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام. ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل. ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100, بادالونا, اسپین. ہمارا فون نمبر 9313923341. اچھا, میں نے دیکھا مختلف مواقع کے اوپر آپ یہاں پہ مختلف پروگرام ارینج کرتے رہتے ہیں, جیسے لوگوں کی ہیلپ کے لیے ڈاکٹرز کو آپ نے بلایا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ نے کیا اچیو کیا یا لوگوں کا کیا رسپانس تھا اس میں؟
یہ جی اس میں میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ڈاکٹر عرفان راجہ صاحب کو جی جی اور طاہر رفیع صاحب ان کی ٹیم کو. جی جی یہ بیسکلی انہوں نے مجھے اس کے اوپر کیا آپ کہہ لیجیے تحریک دی تھی اور انہوں نے آفر کی تھی کہ جی ہم یہ کرتے ہیں کاؤنسلر کے ساتھ مل کے. تو وہ الحمدللہ 2 پروگرام ہوئے ہیں اور کوشش یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. بڑے نامی گرامی ڈاکٹرز کو لے کر آتے ہیں وہ تاکہ جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں بچوں کی کیا کہتے ہیں بچوں کے ان کی فوڈ جو ڈائٹری نیڈز ہیں ان کے حوالے سے ہیں. رمضان میں شوگر اور بلڈ پریشر اس کو کس طرح سے کنٹرول رکھا جاتا ہے. یہ بڑی ایک پریکٹیکل سی یہ جو ہے نا یہ ٹاپکس ہیں اور ایشوز ہیں. تو اس پہ انہوں نے 2 بھی کرائے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ان سے بات کی ہوئی کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. تو یہ ایک طرح سے ہم نے ایک پلیٹ فارم سے پرووائڈ کیا ہے کہ لوگ آئیں اور فری آف کاسٹ جو ہے نا یہاں پہ آ کے اسپیشلسٹ سے مشورے لے سکیں, بات کر سکیں, اپنی بات ان تک پہنچا سکیں. تو الحمدللہ اس کو ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ہمارا ارادہ یہ ہے. اچھا سر, اس میں ایک تجویز میری یہ بھی تھی کہ چونکہ یہاں پہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اس میں اکثر والدین نہیں جاتے اور خاص طور پہ والدہ جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں کیونکہ ان کو زبان نہیں آتی, تو لہٰذا وہ وہاں پر بیٹھ کے ظاہر بات ہے کہ وہ تانگ جھانک تو نہیں کر سکتے, اس لیے وہ جانے میں ہیزیٹیشن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو کیا کوئی اس حوالے سے آپ کوئی یہاں پہ ایسی ورکشاپ بھی رکھیں کہ جس میں خواتین کو بلا کے اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے؟ میری آپ کو یہ تجویز ہے کہ کوئی اس حوالے سے خواتین کی بھی یہاں پہ نشست رکھیں. ندیم صاحب میرے خیال میں بہت ہی آپ کا ویلڈ ایک سجیشن ہے, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام کریں گے. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, وہ ہے کہ جب خواتین یہاں پہ آتی ہیں شروع میں تو دیکھا گیا سروے یہ کہتے ہیں کہ ان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو اس حوالے سے سائیکالوجسٹ کو بلا کے باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو بٹھانا اور اس سے بات کرنا کہ یہ جو آپ کے ڈپریشن کے مسائل ہیں کہ ان کو کیسے آپ جو ہے نا وہ ایڈریس کر سکتی ہیں اس پہ. اور یہ دوسرا بھی آپ نے بتایا کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی بڑی اہمیت ہے بچے کی پڑھائی کے حوالے سے, اس کی بڑھوتی کے حوالے سے. تو اس کا اٹینڈ کرنا, اس میں انپٹ دینا, یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے اور میرے خیال میں اس پہ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے اور جس سے اپنے پروگرام کا مشورہ دیا ہم ضرور کریں گے یہ. اچھا سر, مستقبل کے آپ کے کیا اہداف ہیں؟ یار میرا جو مین جو ایک ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز اگر ہمیں دلا سکوں, چاہے وہ اکنامک ہیں, چاہے لیگل ہیں, چاہے وہ مساجد کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جو کچھ بھی ہے. تو میں وہ ایک کانسٹنٹ جو میرے پریڈیسیسرز بھی کوشش کرتے رہے ہیں میں وہ ایک کوشش کروں اور اپنا ایک حصہ ڈالوں جو میرا بنتا ہے. لوگوں کے لیے کہیں پہ بھی کوئی گلاس سیلنگ نہ ہو کسی پاکستانی کے لیے. گلاس سیلنگ سے مراد ہے کہ آپ کی حد قائم کر دی گئی نا, کسی پاکستانی کے لیے یہاں پہ کوئی اس طرح کی حد نہ ہو کہ اگر وہ گرو کرنا چاہے, پڑھنا چاہے, بزنس کرنا چاہے, کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی گلاس سیلنگ نہ ہو. ایک تو یہ بنیادی سی چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان کا اسپین میں پاکستان کے جھنڈے کو بلند رکھنا, پاکستان کے نام کے حوالے سے کام کرنا کہ وہ بہتر سے بہتر ہو, یہ 2 سادہ سے جو ہے نا وہ میرے آپ کہہ لیجئے لوڈ سٹارز ہیں کہ نارتھ سٹارز ہیں کہ ان کو میں فالو کرتا ہوں. تو باقی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا. سر بقول اقبال کے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں, تو میرا ایک گلہ آپ کی نظر ہے اور میرے دوستوں کی طرف سے بھی ہے کہ سر آپ نے یہاں پہ اسپینش اور کتلان جرنلسٹوں کو بلا کے تو ان کے ساتھ ایک ملاقات رکھی, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جرنلسٹ ان سے آپ نے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں رکھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے بھی نظر کرم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا ندیم بھائی, ویسے میرے خیال میں تو میری جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ بھائی ان سے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں اور ہوتا یہ کہ کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, پھر انٹرویوز وغیرہ بھی کافی دیے ہیں, آن لائن بھی میں گیا ہوں. لیکن اگر یہ ہمارے بھائیوں کو یہ گلا ہے تو بالکل اس کو دور کریں گے. یعنی میٹ دی پریس ٹائپ جو ہے نا, میٹ دی پریس بالکل وہ رکھتے ہیں. چلو یہ بالکل ہم نوٹ کر لیتے ہیں, بلکہ میٹ دی پریس انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ہم رکھ لیتے ہیں. بٹ میں نے کہا آپ کو ویسی ہر چیز کا میری پتہ لگتا رہتا ہے تو اس میں جو ہے نا مزید ہم کیا بات کریں گے, لیکن چلیں اس کو رکھتے ہیں. بالکل جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ٹائم آپ نے دیا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اٹ از اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تو تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی سر, بہت شکریہ.